السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی چھٹیاں بھی بہت اچھی گزری ہوں گی۔ اب ہم اپنی اسٹڈی کی طرف سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ کا چیپٹر نمبر 4 ہے اسلامیت کا بری عادت سے اجتناب۔ ریاکاری اور نمود و نمائش۔ ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا۔ ریاکاری کا مطلب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے، وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جو کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نمائش کے لیے کرتا ہے۔ نمود و نمائش کا معنی ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ نمود و نمائش کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنا، دوسروں کو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا یا انہیں نیچا دکھانا، کمتری کا احساس کروانا یا خود غرور کرنا اور انہیں بالکل نیچا کمتر سمجھنا اپنے سے۔ ریاکاری، نمود و نمائش، شہرت اور بے جذبہ نہایت بری عادت ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ ان کا یہ نام، یہ شہرت، یہ جو ہے بالکل بے احساس ہے، انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب کیا ہے؟ نہایت بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اسے وہ نیکی ہرگز قبول نہیں جس کے کرنے میں بندہ مخلص نہ ہو۔ مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی بالکل بھی قبول نہیں کرتا جس کے اندر بندہ، کوئی شخص جو ہے وہ دل سے سچا نہ ہو، مخلص نہ ہو۔ اللہ کی رضا چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کی گئی نیکی ریاکاری کہلاتی ہے۔ مطلب کہتے ہیں کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنے دنیا کے لوگوں کے لیے، ان کے دکھاوے کے لیے، وہاں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ جیسے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی مدد کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مطلب کہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ قرآن مجید میں جا بجا ریاکاری کی مذمت بیان ہوئی ہے، اسے باعث عذاب اور نیکی کو ضائع کرنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ مطلب قرآن مجید میں ریاکاری کو بہت برا کہا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں اپنی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ جو عمل تو اختیار کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اس سے ان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور ان پر عذاب آتا ہے۔ جس نیکی میں ریا شامل ہو جائے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا انسان ہے کسی کے لیے نیکی کرتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے، ریاکاری کی غرض سے کرتا ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیکی بالکل ضائع ہو جاتی ہے۔ ارشاد بانی ہے، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو، احسان جتا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ مطلب کہ انسان اپنے صدقے کو جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے، لوگوں پہ احسان تو کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ ان کو جتا کے بتائے کرتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اسے جب جتا کے کریں گے، بتا کے کریں گے، اس کو اپنے سے نیچا دکھائے کریں گے تو وہ نیکی جو ہوتی ہے ہماری بالکل ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ۔ مطلب کہتے ہیں دوسری جگہ جو ریاکاری ہے اس کو منافق، مطلب کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے خصلت مطلب ان کی خوبی قرار دیا گیا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے۔ مطلب کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل جو مخلص نہیں ہوتا، دل سچا نہیں ہوتا، صرف وہ دکھاوے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ریاکاری اور نمود و نمائش کو کافروں کا شیوہ قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا۔ مطلب شیوہ یہ ہے کہ عادت، کہتے ہیں کافروں کی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایمان سے انکار کرتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے مطلب غرور کرتے ہوئے انا میں رہتی ہیں اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، مطلب کہ دکھاوے کے لیے نکلیں، لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے نکلیں، دنیا کے فائدے کو، دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کریں، تو یہ ریاکاری و نمود و نمائش کہلاتا ہے۔ اب پیج نمبر 79 پہ دیکھیں، مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلے آپ کا سوال نمبر 1 ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش سے کیا مراد ہے؟ اس کے آگے دیکھیں پیج نمبر 77 اور آنے پیج نمبر 77 پہ۔
فرسٹ، ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا۔ نمود و نمائش کا معنی ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، غرور کرنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ کا۔ اب پھر دیکھیں پیج نمبر 79 پہ سوال نمبر 2، نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے آگے آپ لکھیں پیج نمبر 77۔ دیکھیں پیج نمبر 77 پہ ایک دوسرے مقام پر ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، مطلب کہ نماز تو پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا یہ شارٹ کوسچن نمبر 2 یہاں سے ارشاد باری تعالیٰ، انہوں نے ایک آیت کا ترجمہ پوچھا آپ سے، تو ارشاد باری تعالیٰ سے یہاں تک آپ کا سیکنڈ شارٹ۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 اور 2 ہوم ورک میں نیٹ رائٹنگ میں اس کا ہوم ورک کرنا ہے، لرن بھی کرنا ہے، اس کو رائٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔